ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج سے کچھ ہفتے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا دانیل نبی خواجہ سرا تھا یا نہیں۔ یہ ایسا سوال ہے جو سننے میں تھوڑا مشکل اور حیران کن لگتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس بات پر ایمان رکھتا ہوں جب ایسے سوال ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ایسے سوالات کو خوش آمدید کہنا چاہیے، کیونکہ جب ایسے سوالات کی روشنی میں ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کلام خدا کے ان پہلوؤں پر غور کر سکتے ہیں جن پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شاید توجہ نہیں دیتے، یا اپنی بائبل سٹڈی کے دوران ان چیزوں کو نادانستہ طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس سوال کی مناسبت سے آج ہم اس سوال کے جواب کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیا دانیل نبی خواجہ سرا تھا یا نہیں۔ جب میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اس سوال کے جواب میں پیغام دوں گا، ایک بڑے قریبی دوست نے کہا کہ اس کا عام انسان کو کیا فائدہ ہوگا، یعنی بطور کلیسیا ہم اس سے کیا سیکھیں گے کہ دانیل خواجہ سرا ہے یا نہیں ہے۔ تو میرا ذاتی طور پر یہ ایمان ہے کہ خدا کے کلام میں لکھی گئی ہر ایک بات ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور آج ہم اس سوال کے بارے میں سیکھیں گے اور کلام خدا کے اس پہلو کو خدا کے پاک کلام کی روشنی میں جانیں گے۔ دانیل خدا کے کلام کی مشہور شخصیات میں سے ایک ہے، اور خدا نے اسے ایک بڑی خدمت کے لیے استعمال بھی کیا۔ جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے دانیل کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دانیل کی زندگی جو ہے وہ نوجوانوں کو، خادمین کو، مظلوموں کو اور ہر ایماندار کو صبر اور خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ دانیل کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ اس میں صبر بھی تھا، وفاداری بھی تھی۔ اور جب ہم دانیل کے دور کی بات کریں تو تقریباً 586 قبل مسیح وہ وقت تھا جب یروشلم کا زوال تھا اور بابل کا عروج تھا۔ اور خدا کے پاک کلام کے مطابق اس وقت شاہ بابل نبوکد نظر نے یروشلم کا، اسرائیل کا محاصرہ کیا، انہیں شکست دی، اور اس نے نہ صرف یروشلم شہر اور ہیکل کو تباہ کیا بلکہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی نوجوان نسل کی ثقافت، زبان، مذہب اور طرز زندگی کو تبدیل کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دانیل کی کتاب اس کے پہلے باب کی 30 آیت کے مطابق خواجہ سراؤں کے سردار سے کہا کہ وہ اسرائیل میں سے، بادشاہ کی نسل میں سے، اشرفیہ میں سے لوگوں کو اس کے حضور میں حاضر کرے، کیونکہ وہ ان کی ثقافت کو، ان کے مذہبی رسومات کو، مذہبی روایات کو، ان کی شناخت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ ذمہ داری خواجہ سراؤں کے
سردار کے ذمہ لگائی۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدیم زمانہ میں جب بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتا تھا تو وہ وہاں کی ثقافت کو، مذہب کو، زبان کو، طرز عمل کو تبدیل کرتے تھے اور پھر اس نسل کو اپنے دربار میں خدمت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے خواجہ سراؤں کے سردار نے 4 لوگوں کو چنا، دانیل اور اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھیوں، جو نوجوان تھے، خوبصورت تھے، بادشاہ کی نسل میں سے تھے۔ اور سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ ان کے نام تبدیل کیے۔ دانیل پہلا باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق دانیل اور اس کے ساتھ اس کے 3 دوستوں کے انہوں نے نام تبدیل کیے۔ نام کسی بھی شخص کی شناخت کو ظاہر کرتے ہیں، اور نام چینج کرنے سے، تبدیل کرنے سے انہوں نے ان کی شناخت کو تبدیل کیا۔ وہ نام جو یہوہ خدا سے منسلک تھے، انہوں نے اس کی جگہ وہ نام رکھے جو دیوتاؤں سے وابستگی رکھتے تھے۔ ان کی شناخت کو تبدیل کیا، اور یہ خواجہ سراؤں کے سردار نے کیا۔ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدیم زمانہ میں بادشاہوں کے دربار میں، ان کے محل میں جو اہم عہدے تھے وہ خواجہ سراؤں کے پاس تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر بادشاہ کے حکم کی پابندی کرتے تھے، اور ان کی توجہ کسی بھی طرح سے کسی اور طرف نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بادشاہوں کے محل میں اعلیٰ افسر ہوتے تھے، جیسے کہ آستر کی کتاب اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت کے مطابق خواجہ سرا جو تھے وہ دربار کے افسر تھے، بادشاہ کے اہم مقام رکھتے تھے۔ بادشاہ ان سے مشاورت کرتا تھا، وہ اس کی وزارت کے کام کو سر انجام دیتے تھے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ خواجہ سرا انجام دیتے تھے۔ اس لیے نبوکد نظر کے دور میں بھی جو خواجہ سراؤں کا سردار تھا وہ بادشاہ کے قریب تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے ذمہ داری بخشی۔ اس نے نوجوان لڑکوں کو چنا جو بادشاہ کی نسل سے تھے، خوبصورت تھے، حکمت، دانائی اور فہم رکھتے تھے۔ انہوں نے انہیں تربیت دینی تھی اور پھر انہیں اپنے دربار میں کام کروانا تھا، محل میں کام کروانا تھا۔ تو جہاں تک دانیل کی بات ہے کہ وہ خواجہ سرا تھا یا نہیں، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ دانیل خواجہ سرا ہے، ان کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ دوسرا سلاطین اس کے 20ویں باب کی 18ویں آیت ہے، جس کے مطابق یہ پیشن گوئی تھی کہ حزقیہ بادشاہ کی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو بابل میں اسیر کر کے لے جایا جائے گا، اور وہ وہاں خواجہ سرا ہوں گے اور شاہ بابل کے محل میں بطور خواجہ سرا خدمت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے بیٹوں کو جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا تو باپ ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ دانیل خواجہ سرا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ دانیل کیونکہ بادشاہ کی نسل سے تھا، اور جو پیشن گوئی دوسرا سلاطین اس کے 20ویں باب کی 18ویں آیت میں کی گئی ہے وہ دانیل کی زندگی میں پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کی نسل سے تھا اور اسے شاہ بابل لے گیا۔ تو ممکن ہے کہ اسے خواجہ سرا بنا کر اس سے محل میں خدمت لی گئی ہو۔ لیکن جہاں تک خدا کے کلام کا تعلق ہے، کوئی ایسی تصدیق خدا کے پاک کلام میں نہیں ملتی ہے جو براہ راست یہ ثابت کرے کہ یہ پیشن گوئی دانیل کی زندگی میں پوری ہوتی ہے۔
پھر دوسری دلیل جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ خاص طور پہ بابل کی حکومت میں جو محل میں خدمت کرتے تھے، نہ صرف ان کا نام، زبان اور طرز عمل تبدیل کیا جاتا تھا، بلکہ ان کی جنس کو بھی تبدیل کیا جاتا تھا تاکہ وہ صرف اور صرف بادشاہ کی خدمت کر سکے۔ اور دانیل کے بارے میں کہیں بھی خدا کے پاک کلام میں نہیں لکھا ہے کہ اس نے شادی کی ہے، اس لیے وہ مانتے ہیں کہ اسے خواجہ سرا بنایا گیا، اور خواجہ سرا ہوتے ہی اس نے شاہ بابل کے محل میں خدمت سر انجام کی ہے۔ لیکن اس کی بھی کوئی واضح دلیل خدا کے پاک کلام میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہے کیا وہ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو جب ہم خدا کے پاک کلام کے پہلے حصہ کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی شریعت کی کتب کا، تو جو توریت ہے، شریعت ہے، وہ خواجہ سراؤں کو خدا کی جماعت میں شامل کرنے سے منع کرتی ہے، جیسے کہ استثنائی کتاب اس کے 23ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق وہ ایمانداروں کی جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے پاک کلام میں آگے بڑھتے ہیں تو یسایہ کی کتاب اس کے 56 باب کی 4 اور 5 آیت، خواجہ سراؤں سے خدا نے وعدہ کیا، اور وعدہ کیا کہ وہ بیٹے بیٹیوں سے زیادہ انہیں نام و نشان بخشے گا۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے شبدوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر وہ نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ کھوجے جو خدا کے حکم مانتے ہیں، خدا انہیں وہ نام و نشان بخشے گا جو بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اور بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو یسایہ نے کہا وہ دانیل کے بارے میں کہا، کیونکہ دانیل کو خدا نے نام و نشان بخشا اور عزت اور مرتبہ عطا کیا۔ تاہم ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں خواجہ سراؤں کے بارے میں الفاظ ادا کیے یا ہمیں بتایا کہ کیا خواجہ سراؤں کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 12ویں آیت میں کہا، بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو قبول کر سکتا ہے قبول کرے، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کہا کیونکہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے انسان بن کر زمین پر اس لیے آیا تاکہ بنی نوع انسان کو ابدی بادشاہت میں داخل کرے، اور اس نے قربانی جو صلیب پر دی وہ خاص طبقے کے لیے، جنس کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے نہیں دی، بلکہ سب لوگوں کے لیے دی۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے قربانی دی ہے، اس لیے اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، جنہیں یہ معاشرہ رد کرتا ہے، جنہیں یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے، خداوند انہیں اپنی بادشاہی میں قبول کرتا ہے۔ اور خداوند ہر اس شخص سے یہ قربان ہوا ہے جو اس پر ایمان لائے گا اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرے گا، چاہے وہ خواجہ سراہی کیوں نہ ہو۔
تو آخری سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے جہاں خواجہ سرا کو ایمانداروں کی جماعت میں داخل کیا گیا؟ تو ایمان کی کتاب اس کے 8ویں باب 26 سے 38 آیات میں حبشی خوجہ کا ذکر ہے، جو اتھوپیا کا خواجہ سرا تھا اور ملکہ کے محل میں خدمت سر انجام دیتا تھا، اور اسے یسایہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے پایا گیا، اور فلپس کو خدا کے روح نے کہا کہ اسے جا کے سمجھائے، اور اس نے اس کی تفسیر کی، اور پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے بپتسمہ دیا اور ایمانداروں کی جماعت میں شامل کیا۔ خدا اپنی بادشاہی میں ہر ایک کو قبول کرتا ہے، خاص طور پہ انہیں جنہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو معاشرے میں رد کیے جاتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں قبول کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک دانیل کی بات ہے، جو لوگ یہ مانتے ہیں ان کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن وہ خیال ہے، اس کی واضح تصدیق بائبل مقدس میں ہمیں نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے مرد ہونے کی تصدیق ہمیں خدا کے پاک کلام میں ملتی ہے۔ دانیل کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں خدا دانیل کو مرد کہتا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھا۔ اور خیال جو ہوتے ہیں وہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس چیز کی تصدیق خدا کا کلام کرتا ہے وہ ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں دانیل کی زندگی کے جن پہلوؤں پر وضاحت کی گئی ہے، وہ اس کی وفاداری ہے، وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کا توکل ہے، وہ اس کا بھروسہ ہے، اور وہ خدا کی فرما برداری ہے۔ دانیل نوجوان تھا، اسے غلام بنا کر لے جایا گیا تھا، اس کی شناخت، اس کی پہچان کو تبدیل کرنے کے لیے، تو بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، وہ خدا پر توکل کرتا رہا، وہ خدا کی عبادت کرتا رہا، خدا سے دعا کرتا رہا۔ دانیل کی زندگی کی سب سے خوبصورت جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے جسم کو ناپاک نہیں کیا۔ دانیل پہلا باب اس کی 8ویں آیت کے مطابق اس نے شاہی خوراک کو کھانے اور مے کو پینے سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کیا۔ یہ خوبصورت بات ہے، اس نے اپنا بدن جو ہے وہ خدا کے لیے زندہ قربانی کے طور پہ پیش کیا۔ یہ آج خدا کا پاک کلام ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے، اور رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے، بھائیو میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں کہ اپنا بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم جو خدا کا مقدس ہے اس کی حفاظت کریں، اسے ناپاک نہ ہونے دیں۔ دانیل کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ وہ دعا گو تھا۔ جب اس کی موت کا پروانہ لکھا گیا تھا، فرمان لکھا گیا تھا کہ اسے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا، مشکل ترین حالات میں بھی وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے 3 بار دعا کرتا ہے، اور یہ وہ صرف مشکل حالات میں نہیں کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ معمول کے مطابق، یعنی وہ ہر حال میں خدا کے حضور دن میں 3 بار گھٹنے ٹیکتا تھا اور خدا سے دعا کرتا تھا۔ وہ خدا پر توکل کرتا تھا، بھروسہ کرتا تھا، اور خدا نے اس کے بھروسے کی وجہ سے اپنے فرشتہ کو بھیجا، اور اس نے شیروں کی مات میں شیروں کے منہ بند کر دیے اور اسے سب کے سامنے سچا ثابت کیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو دانیل کی زندگی میں کام کرتی ہے۔
دانیل کی ان خصوصیات کی وجہ سے دانیل 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ دانیل میرا عزیز ہے، وہ اسے عزیز رکھتا ہے، پیارا ہے، خدا کے قریب ہے۔ اور خدا کے قریب کون ہوگا؟ جو ہر حال میں خدا پر توکل کرنے والا ہوگا، وفاداری کرنے والا ہوگا، خدا کے احکام پر، اس کے کلام پر، اس کے ساتھ ہر حال میں وفادار رہے گا۔ دانیل نے کسی بھی طرح کا سمجھوتا خدا کے احکام کے ساتھ نہیں کیا، نہ خدا کے ساتھ کیا، نہ کلام کے ساتھ کیا۔ یہ آج ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اور اسی کہنے ہیں کوئی گل نہیں، دنیا چین جی چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں، اور ہم خدا کے کلام کے ساتھ سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ لیکن دانیل کی زندگی وہ ہے کہ اس نے سمجھوتا نہیں کیا، پھر خدا نے اپنی قدرت اس کے وسیلہ سے ظاہر کی، غیر اقوام میں بھی، اس کی زندگی میں بھی اسے سرفرازی بھی بخشی، برکت بھی دی، بڑھوتری اور ترقی بھی عطا کی، اور یہ اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا ہے۔ وہ خدا کی عبادت کرنے والا تھا، خدا کی حمد کرنے والا تھا، دعا کرنے والا تھا، خدا پہ بھروسہ کرنے والا تھا۔ خدا کی قدرت اس کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ خدا نے اسے برکتوں سے نوازا تھا، وہ خوابوں کی تعبیر کر سکتا تھا۔ دانیل کی کتاب میں 6 بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں، جن میں سے کچھ پوری ہو گئی ہیں، کچھ باقی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے خود متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں دانیل کا نام لے کر اس کی پیشن گوئی کا اقتباس کیا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح خود اس کی خدمت کو ریکگنائز کرتے ہیں، کیونکہ اس میں خدا کی قدرت کام کرتی تھی۔ ہم جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کا مقدس ہے۔ خدا کی قدرت آج بھی اسی طرح اپنے لوگوں کے اندر کام کرتی ہے، خدا کے لوگوں کے اندر کام کرتی ہے۔ ان کے اندر جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اس کے احکام پر چلتے ہیں، اس پر بھروسہ اعتقاد کرتے ہیں۔ اس لیے افسیوں خط اس کے 30 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ بڑھ کر کام کر سکتا ہے۔ خدا جو قادر مطلق خدا ہے، وہ ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے ارادے سے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں ہماری سوچ، ہمارا خیال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خدا اس سے آگے کام کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں جو اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، جو اس کے احکام پر چلتے ہیں، جو خدا کے کلام پر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، خدا ان کی قدرت ان کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اور خدا آج بھی طاقتور ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں برکت، اعزاز، بڑھوتری اور ترقی عطا کرے۔ خدا مجھے اور آپ کو خدا ان میں قائم رہنے اور اس کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق دے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher, follow now.